على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آج کی گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات تو ہے ہی، لیکن ہمارے رب نے اس سے آگے بھی بہت کچھ عطا فرمایا ہے. اس حقیقت کے ادراک کے بعد اور اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ سے امید ہے کہ ہمیں مزید اس کی طرف رجوع کرنے، اس کی طرف متوجہ ہونے اور اس کے آگے جھکنے میں اور اس کی طرف رجوع کرنے کی ہمیں مزید توفیق ملے گی اور اس کی مزید لذت سے ہم سرشار ہوں گے انشاءاللہ. جب کچھ نہیں تھا تو صرف اللہ تھا. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کے لیے کب اور کب تک نہ اس کا کوئی آغاز ہے اور نہ ہی اس کی کوئی انتہا. اسی لیے آسان لفظوں میں ہم سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. سب سے پہلی مخلوق اس نے جو اپنے نور سے پیدا فرمائی وہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جنہیں یہ شرف، یہ مقام اور یہ مرتبہ حاصل ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی ساری مخلوقات جو وجود میں آئی ان میں یہ سب سے پہلی مخلوق ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے نور سے پیدا فرمایا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے دیگر مخلوقات عرش و کرسی، لوح و قلم پیدا فرمائے اور پھر اس قدر مخلوقات پیدا فرمائی کہ آج سائنس اپنی ہزار ترقیوں کے باوجود اور اس 21ویں صدی میں جبکہ ٹیکنالوجی انتہائی بلندیوں پر پہنچ چکی ہے، اس کے باوجود دنیا آج تک
سمندر میں اللہ رب العزت کی کتنی قسم کی مخلوقات زندگی بسر کر رہی ہے، آج تک سائنس اس کا ہی کھوج نہیں لگا پائی۔ آج تک سائنس اس حقیقت کو بے نقاب نہیں کر سکی کہ مچھلیوں کی کتنی قسمیں ہیں، مچھلیوں کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کتنی مخلوقات اس کائنات میں پیدا فرمائی۔ جب سارے موجودات اور ساری مخلوقات، ان کی نوعیں اور ان کی جنسیں پیدا فرما لی، تو اللہ رب العزت نے سب سے اخیر میں اسے پیدا فرمایا جس کے لیے ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور جس کی خدمت کے لیے دنیا کا یہ پورا نظام تیار فرمایا، یعنی حضرت انسان۔ جس کے لیے انتظام ہوتا ہے، جب سارا انتظام مکمل ہو جاتا ہے تبھی اسے محفل میں بھیجا جاتا ہے اور لایا جاتا ہے۔ پہلے سے اسے بلا کر دوسروں کا انتظار نہیں کروایا جاتا۔ جب اللہ کی ساری مخلوقات اس نے پیدا فرما دی، ان کی نوعیں، ان کی جنسیں دنیا میں آ گئی، تو اب یہ دنیا انسان کے استقبال کے لیے پوری طرح تیار تھی، اور جب یہ دنیا انسان کے استقبال کے لیے پوری طرح تیار ہو گئی تو اللہ رب العزت نے اب اپنی سب سے عظیم، سب سے باکرامت اور سب سے باشرافت مخلوق، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لقد کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے انسان کو شرافت اور کرامت بخشی، اس انسان کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا۔ یہاں تک کا جو پروسیس ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے اور ہم شعوری طور پر اس کو جانتے ہیں، لیکن اشرف المخلوقات ہے انسان، اس کے آگے بھی اسے بہت کچھ عطا ہوا، وہ ہمیں معلوم تو ہے، ہمارے علم میں ہے، لیکن ہمارے شعور میں نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اسے استعمال کرتے کرتے ان کے استعمال کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے استعمال کا اسے شعور اور ہوش نہیں ہوتا، بلکہ غیر شعوری کیفیت میں وہ سارے کام انجام دیتا ہے۔ مثلا ہمیں گھر سے باہر نکلنا ہے تو ہمیں گھر سے باہر کپڑے پہن کر نکلنے کی اس قدر عادت پڑ گئی کہ اب ہمیں شعور نہیں ہوتا۔ اب ایک بے شعوری کیفیت میں، ایک انجانے طور پر ہمیں جب بھی گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے، غیر شعوری طور پر ہم اپنے کپڑوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور کپڑا پہن کر گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس کا شعور ہمیں نہیں ہوتا۔ ایک بچہ ہے، بچپن میں سے ہم میں سے بہت سارے لوگ، ان کا بچپن اس طرح گزرا ہوگا کہ ممی پاپا انہیں جوتے اور چپل دلاتے تھے، اور بڑی قیمتی چپلیں اور جوتے ہوا کرتے تھے۔ یہ مسجد میں نماز کے لیے آئے اور انہیں شعور ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے جوتے یا اپنی چپلیں مسجد میں چھوڑ کر آ گئے ہیں اور ہم ننگے پیر چل رہے ہیں۔ نہ دھوپ ان کے پیروں کو جلاتی، نہ ہی انہیں اپنے پیروں کے ننگے پن کا احساس ہوتا۔
تو یہ غیر شعوری کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا اس قدر عادی ہو جاتا ہے. اب ایک وہ شخص ہے جس نے اپنی لائف میں پہلی مرتبہ انجیکشن لیا, اچھل جاتا, اسے احساس ہوتا ہے سوئی کی تکلیف کا, لیکن اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ان لوگوں کو بھی شفا عطا فرمائے, شفا کامل عاجل دے, جنہیں شوگر کی بیماری ہو گئی اور اس قدر ہو گئی کہ انسولین کے بغیر کنٹرول نہیں ہوتی. اب انہیں ہر کھانے سے پہلے انسولین لینا ہوتا ہے. پہلے جب ہمیں کبھی کبھی انجیکشن کی ضرورت ہوتی تھی تو ہم اپنے ہاتھ سے نہیں لے سکتے تھے, ڈاکٹر کے یہاں جانا پڑتا تھا, ایک لمبا پروسیس تھا. لیکن اب ہم اس کے اتنے عادی, وہ بیمار جو شوگر کا مریض ہے اور اسے ہر کھانے سے پہلے انسولین لینا ہوتا ہے, وہ اس کے لیے اتنی عادی اور غیر شعوری چیز ہو گئی کہ اب کھانے سے پہلے بے چاہے جس طرح پلیٹ سامنے لگ گئی تو لقمہ اٹھانے کے لیے غیر شعوری طور پر ہاتھ بڑھ جاتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے اور ابھی صاحب خانہ نے ہمیں کھانے کی اجازت نہیں دی, دسترخوان پر ابھی کسی نے لقمہ بنا کر منہ میں نہیں اٹھایا, لیکن ہم غیر شعوری طور پر, جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتے, غیر شعوری طور پر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم نے لقمہ بھی بنایا, منہ میں ڈال بھی لیا. اب جب ہم لقمہ چبا رہے ہیں تب دوسروں کی طرف جب نظر ڈالتے ہیں تب ہمیں ہوش آتا ہے کہ ہم نے غیر شعوری طور پر کیا کر دیا. ابھی تو صاحب خانہ نے بسم اللہ کیجئے بھی نہیں کہا, دوسروں نے بھی شروع نہیں کیا اور ہم نے شروع کر دیا. تو انسولین لینے والا اس قدر اس کا عادی ہو جاتا ہے کہ اب اسے انجیکشن لینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی, نہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے نہ کسی اور سے لیتا ہے, بلکہ اپنے ہاتھ سے وہ سرنج بھرتا ہے اور اپنے ہی ہاتھ سے انجیکٹ کر لیتا ہے اور اسے تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا. تو اس احساس کو کس نے مار دیا؟ کس چیز نے مارا؟ اس چیز کو عادت نے مارا. اسی لیے صوفیاء کرام نے فرمایا کہ عبادت کرنی چاہیے, عبادت کرنی چاہیے, عبادت کو عادت نہیں بنانی چاہیے, عبادت کو عادت نہیں بنانا چاہیے. جس چیز کی عادت بن جاتی ہے اس چیز سے احساس اور شعور ختم ہو جاتا ہے. جس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے احساس اور شعور ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ کی وہ نعمتیں جو اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اور آگے اس سے اپ گریڈ جو نعمتیں, ایسی بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی جو اشرف المخلوقات ہونے کے بعد ہمیں عطا ہوئی, لیکن چونکہ ان کے استعمال اور ہمارے ساتھ ان کا ایسا تعلق گہرا ہو گیا ہے کہ ہمیں اس کا شعور اور اس کا احساس ختم ہو گیا. اور کسی بھی قوم کی اصل بیماری اس کی بے حسی اور غیر شعوری پن کا انداز ہوتا ہے. ایک وہ شخص ہے جسے یہ احساس ہو کہ میں بیمار ہوں, ایک وہ شخص ہوتا ہے جسے اپنی بیماری کا احساس ہوتا ہے تو یہ احساس اسے اپنے گھر سے اٹھا کر کسی ڈاکٹر کے دواخانے تک لے جاتا ہے. جب بیماری کا احساس ہوتا ہے تو انسان اس کے علاج کی کوشش کرتا, لیکن جب بیماری کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب بیماری کا احساس ختم ہوتا ہے تو یہ اپنی بیماری کو بھی بھول جاتا ہے اور اس کی بیماری اتنی بڑھتی ہے کہ اب یہ اس کا علاج کروانا بھی چاہے تو علاج نہیں ہو سکتا. تو احساس اللہ رب العزت کی بہت بڑی دولت ہے. اگر آپ غور کریں تو زندگی کا دوسرا نام احساس ہے. آپ اگر کسی زندہ انسان کو چمٹی لیں تو وہ سسک پڑے گا, اچھل جائے گا. کیوں؟ اسے آپ کی چمٹی کا احساس ہو رہا ہے. لیکن آپ یہی کوئی مردہ انسان جس کی روح نکل چکی ہو,
آپ اس کو جا کر ایک نہیں 10 چمٹی لے لیجئے، وہ آپ کو کچھ کہنا، سسک پڑنا، بلک پڑنا تو درکنار وہ حرکت بھی نہیں کرے گا۔ تو زندگی اور موت میں ایک بڑا فرق انسان کے اندر احساس کا زندہ ہونا بھی۔ اسی لیے مفکرین یہ احساس کو زندگی سے تعبیر کرتے ہیں کہ جو قومیں بے حس ہو جاتی ہیں وہ در حقیقت مردہ ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر ایکشن اور ریئیکشن کا کوئی سسٹم باقی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا رہے وہ بے حسی کے ساتھ بغیر کسی حرکت کے اپنے اندر نہ کوئی تبدیلی لاتی ہیں، نہ کوئی چینجنگ لاتی ہیں، بلکہ مار کھانے سے پہلے، نقصانات اٹھانے سے پہلے ان کے جو حالات ہوتے ہیں بے حسی کی کیفیت ہوتی ہے، ان کی بے حسی کی کیفیت مار کھانے کے بعد بھی انہیں راستے پر آنے پر برانگیختہ اور آمادہ نہیں کرتی۔ تو اشرف المخلوقات بنانے سے آگے بھی اللہ رب العزت نے ہمیں بہت کچھ بنایا اور بہت کچھ عطا کیا۔ ہمیں اس کا علم تو ہے، علم ہے، لیکن ہمیں اس کا شعور اور اس کا احساس نہیں۔ آج ہم اسی حوالے سے غور کریں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس سے آگے ہمیں اور کیا کیا عطا کیا جس کا ہمیں شعور اور احساس نہیں، اور جس کی بنیاد پر ہمارے دل سے، ہمارے جگر سے، ہماری روح سے الحمدللہ کی آواز نہیں آتی، بلکہ اگر ہم اللہ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں تو وہ ایک سرسری اور سطحی طور کا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی روح اور اس کا کوئی معنی اور اس کے اندر کوئی زندگی موجود نہیں ہوتی۔ اگر ہم غور کریں کہ انسان اور اشرف المخلوقات کسے کہتے ہیں، اشرف المخلوقات کون ہے؟ اشرف المخلوقات انسان ہے۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس میری طرح کے 2 ہاتھ ہوں، میری طرح کا 2 پیر ہو، میری طرح کا سر، میری طرح کا چہرہ، اسی طرح کا کی ناک، آنکھیں، لب، رخسار، دانت، اسی طرح کا پیٹ، اسی طرح کی پشت، اسی طرح کے مونڈے، یعنی ایک مخصوص شکل ہے انسان کی، کہ جو اس طرح کا ہوگا وہ انسان ہے، اور جو انسان ہے وہ ساری مخلوقات میں باکرامت، باشرافت اور باعظمت ہے۔ یہ تو اشرف المخلوقات بن گیا اور یہ انسان بن گیا، لیکن اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے آگے اللہ نے ہمیں کیا دیا۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں ایک ایسے انسان کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا جو ہماری ہی طرح کا بالکل شکل و شباہت اور اسٹرکچر اس کا بالکل ہماری طرح کا ہے، لیکن وہ ایک ایسا انسان ہے جس کے پاس کان تو ہیں لیکن کان میں سننے کی طاقت نہیں ہے۔ اب وہ انسان ہے یا نہیں؟ انسان ہے۔ اشرف المخلوقات ہے یا نہیں؟ اشرف المخلوقات بھی ہے، لیکن ہماری ہی طرح ہونے کے باوجود، اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود، انسان ہونے کے باوجود، کان، آنکھ، ناک سب کچھ ہونے کے باوجود، کان تو ہے مگر سننے کی طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک ایسا انسان آپ تصور کیجئے کہ ہماری ہی طرح کا انسان بھی ہے اور اشرف المخلوقات بھی، آنکھیں اس کی بالکل ہماری طرح بنی ہوئی ہے، لیکن آنکھیں ہونے کے باوجود ان آنکھوں کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب وہ انسان ہے یا نہیں؟ اشرف المخلوقات بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اشرف المخلوقات ہے، انسان ہے، اس کے باوجود اس کی آنکھوں میں نور اور روشنی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ ایک ایسا انسان فرض کر لیجئے، بلکہ فرض کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں
جن کے پاس ناک تو ہے لیکن ناک ہونے کے باوجود ناک کے اندر سونگھنے کی صلاحیت نہیں کہ انہیں مجموعہ سونگھا دے تو بھی کوئی خوشبو نہیں آتی، جنت الفردوس سامنے رکھ دیں تو بھی خوشبو نہیں آتی، چمیلی کی خوشبو آتی ہے، نہ گلاب کی، نہ بیلا کی، نہ کسی چیز کی۔ خوشبو اور بدبو کا انہوں نے کبھی ادراک ہی نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود وہ انسان اور اشرف المخلوقات ہیں یا نہیں؟ ایک ایسا انسان فرض کر لیجئے جس کے دونوں ہاتھ ہیں لیکن ہاتھوں میں پکڑنے کی صلاحیت، طاقت و توانائی نہیں۔ انسان ہے یا نہیں؟ ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، وہ پکڑ نہیں سکتا، کوئی ٹیڑھی چیز ہے اس کو سیدھا نہیں کر سکتا، کوئی چیز گر گئی اسے اٹھا نہیں سکتا، کوئی چیز کہیں سے اٹھا کر کہیں رکھنا ہے نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود اشرف المخلوقات اور انسان ہے یا نہیں؟ ایک ایسا انسان فرض کر لیجئے جس کے پاس دونوں پیر ہیں لیکن ان قدموں میں چلنے کی صلاحیت نہیں۔ اگر آپ اسے کہیں کہ وہ اپنے قدموں پر چل کے یہاں سے مدرسے کے گیٹ تک چلا جائے، وہ نہیں جا سکتا، تو اب قدموں میں طاقت اور توانائی نہ ہونے کے باوجود بھی وہ انسان اور اشرف المخلوقات ہے یا نہیں؟ ہے۔ اور آگے بڑھ کر ایک ایسا انسان فرض کر لیجئے جس کی کھوپڑی میں بھیجا بھی ہے اور دماغ بھی، عقل بھی ہے، لیکن اس عقل میں سوچنے اور سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، پاگل اور مجنوں ہے۔ پاگل اور مجنوں ہونے کے باوجود وہ انسان اور اشرف المخلوقات ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے نا؟ تو اب اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو ہمیں یہاں سے ہمارے اندر آج سے اللہ کے شکر ادا کرنے کی ایک نئی کیفیت، ایک نئی لذت، ایک نیا شعور اور ایک نیا جذبہ، اور رب کے شکر اور رب کی حمد اور رب کی ثنا کے حوالے سے آج سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہونا چاہیے کہ آج ہم نے یہ سمجھا، آج تک تو ہم یہ سمجھتے رہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صرف انسان اور اشرف المخلوقات بنایا، لیکن اللہ نے آج سے ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس چیز کا شعور اور ادراک دیا کہ صرف اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات اور انسان نہیں بنایا، بلکہ اشرف المخلوقات اور انسان سے آگے بڑھ کر بھی ہمیں کچھ گریڈ اور کچھ نعمتیں عطا فرمائی کہ ایک اشرف المخلوقات اور ایک انسان وہ بنایا جسے کان تو دیا لیکن اسے سننے کی صلاحیت نہیں دی، ایک انسان اور اشرف المخلوقات وہ بنایا کہ اسے ناک تو دی لیکن اسے سونگھنے کی صلاحیت نہیں دی، ایک انسان اور اشرف المخلوقات وہ بنایا جسے زبان دی لیکن زبان میں کوئی لذت نہیں رکھی، ایک اشرف المخلوقات اور انسان وہ بنایا جسے ہاتھ تو دیے مگر اس کے اندر طاقت و توانائی نہیں دی، ایک انسان اور اشرف المخلوقات وہ بنایا جسے قدم تو دیے لیکن ان قدموں کو چلنا نہیں سکھایا، ایک انسان اور اشرف المخلوقات وہ بنایا جسے آنکھیں تو دی مگر آنکھوں میں نور اور روشنی اور دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھی، ایک انسان اور ایک اشرف المخلوقات وہ بھی بنایا جس کی کھوپڑی میں بھیجا رکھا، دماغ رکھا اور عقل رکھی، لیکن اس عقل، اس بھیجے اور اس دماغ کو سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت نہیں دی۔ تو ہم غور کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان اور اشرف المخلوقات بنانے کے بعد انسانیت سے آگے بھی کتنے گریڈز اور کتنے مراتب اور کتنی نعمتیں عطا فرمائی جو دوسرے انسانوں اور اشرف المخلوقات کو عطا نہیں فرمائی۔ اگر ہم نے واقعی اس کا شعور اپنے اندر پیدا کر لیا اور اس کا ادراک جگا لیا اور ہمیں اس کا ادراک ہو گیا تو یقیناً اب ہم جب الحمدللہ بولیں گے تو وہ صرف منہ اور زبان کی آواز نہیں ہوگی بلکہ وہ ہمارے دل کی، بلکہ سارے وجود کی آواز ہوگی۔
اور الحمدللہ کہا بھی یوں ہی جانا چاہیے کہ وہ پورے وجود کی آواز کو اللہ کا شکر اس طرح ادا کیا جائے کہ وہ پورے وجود کی آواز ہو. لیکن اللہ نے اتنا سب کچھ دینے کے بعد یہاں ایک معاملہ اور قابل غور ہے کہ اللہ نے یہ سب دے کر ہمیں خود مختار نہیں بنا دیا کہ اب آنکھ میں روشنی ہے تو کبھی جائے گی نہیں, ناک میں سونگھنے کی یہ دوسرا پہلو ہے. اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ بھی اگر ہم غور کریں تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اللہ سے دور بھاگنا چاہتے ہیں, اللہ کھینچ کھینچ کر ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے کہ بندے اس بہانے سے میرے قریب آ جا, اس بہانے سے میرے قریب آ جا, یہ بہانہ اختیار کر لے کہ میں تجھے جہنم سے دور کر کے جنت میں ڈال دوں, اس راستے پر اور اس بہانے سے میرے قریب آ جا کہ میں تجھے اپنا قرب دے دوں, میں تجھے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا راستہ دے دوں. یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اس نے ہمیں انسان اور اشرف المخلوقات تو بنایا, اس کے اوپر مزید بہت سارے گریڈز, بہت سارے مراتب دیے, مزید یہ نعمت کہ ان ساری نعمتوں کو ہمیشگی اور دوام نہیں دیا کہ اگر ہماری آنکھوں میں اس نے دیکھنے کی صلاحیت رکھی تو ایسا نہیں کہ ہم جتنا چاہیں, جہاں تک چاہیں, جب تک چاہیں دیکھتے رہیں اور ہماری آنکھوں سے روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی. اگر ہمیں سننے کی صلاحیت دی تو ہم جتنا چاہیں, جتنی دور سے چاہیں, جتنی دیر تک چاہیں, جب تک چاہیں سنتے رہیں. اس چیز کو ہمارے اختیار میں نہیں دیا. ہم سونگنا چاہیں, جتنی دور سے سونگنا چاہیں, جب تک سونگنا چاہیں, یہ ہمارے اختیار میں نہیں دیا. کیوں؟ تاکہ بندہ ان نعمتوں کا احساس کرے اور بار بار اپنے رب کی طرف رجوع کرے کہ مولا تو نے جو نعمتیں دی ہے اس کو برقرار رکھنا تاکہ ہم ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں. ورنہ انسان کا حال تو یہ ہے کہ اگر وہ ان نعمتوں کو دوام عطا کر دیتا کہ جو بینا ہے اسے سرٹیفکیٹ مل جاتی کہ اب تمہاری آنکھ کی روشنی کبھی نہیں جائے گی, جو صحت مند ہے اسے یہ گارنٹی مل جاتی کہ تمہاری صحت کبھی ختم نہیں ہوگی, تم بیمار کبھی نہیں ہوگے, جو زندہ ہے اسے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا کہ تم کبھی نہیں مرو گے, اور جو سننے والا ہے اسے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا کہ تم کبھی بہرے نہیں ہوگے, جو چلتا پھرتا ہے اسے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا کہ تمہارے قدموں سے طاقت کبھی نہیں چھینی جائے گی, جو جوان ہے اسے یہ گارنٹی دے دی جاتی کہ تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے, جو بوڑھا ہے اسے یہ گارنٹی دے دی جاتی کہ تم کبھی نہیں مرو گے. تو آج ہمارا یہ حال ہے جبکہ ہماری ہر نعمت ادھر پر ہے. کہاں ہے؟ ادھر پر. کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی نعمت کے حوالے سے یہ اطمینان نہیں کر سکتا, یہ یقین نہیں رہ سکتا, مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ سکتا کہ اللہ نے جو نعمت مجھے دی ہے یہ اگلے لمحے, ایک دن, 2 دن, 10 دن, سال, مہینے, ہفتے کی بات نہیں کرتا, میں لمحے کی گفتگو کرتا ہوں. کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی نعمت کے حوالے سے یہ اطمینان کر کے نہیں بیٹھ سکتا کہ جو نعمت بھی میرے رب نے مجھے دی ہے وہ آئندہ لمحے میرے پاس برقرار رہے. کوئی اور نعمت کی آئندہ لمحے کیا گارنٹی لی جائے؟ یہ ساری نعمتیں جس اسٹرکچر پر ساری نعمتوں کے ذریعے ڈیکوریشن کیا گیا ہے انسان کی زندگی, جان ہے تو جہان ہے. کیا کہتے ہیں؟ جان ہے تو جہان ہے, جس کی بدولت ساری دنیا کی نعمتیں ہیں. جب اس کی ایک لمحے کی گارنٹی نہیں تو ڈیکوریشن تو اور زیادہ کمزور ہوتا ہے. آج کل آپ خریدی کے لیے جاتے ہیں تو کیا لکھا ہوتا ہے؟ فیشن کے اس زمانے میں گارنٹی کی امید نہ کریں. تو ڈیکوریشن کی امید اور اس کا ٹکاؤ پن یہ زیادہ دیر کے لیے نہیں ہوتا.
تو جب اسٹرکچر اتنا کمزور ہے کہ ایک لمحے کی گارنٹی نہیں، تو اس پر جو ڈیکوریشن کیا گیا ہے اس کے بچنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو آج جب اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہے ان میں سے ہر نعمت ادھر پر رکھی ہوئی، ہوا بھی اگر چلے تو چراغ بھی کچھ دیر آندھیوں کا مقابلہ کر لیتا ہے، اس کی لو سیدھی نہیں رہتی، ٹیڑھی ہو جاتی ہے، لیکن کچھ دیر تو جلتا رہتا ہے۔ لیکن میری جان، میری روح، میرا یہ وجود چراغ کی اس لو سے بھی زیادہ کمزور، نحیف اور ناتواں ہے جو آندھی میں چند لمحے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ آج میری جان، مجھے دی ہوئی ہر نعمت یہ ادھر پر اٹکی ہوئی ہے، آندھیوں کے رخ پر رکھے ہوئے چراغ کی لو سے زیادہ کمزور اور ناتواں ہے، لیکن آج رب سے غفلت اور رب کے شکر سے غفلت کا حال یہ ہے کہ کئی دن گزر جاتے ہیں اور میرے لب پر میرے رب کا نام نہیں آتا۔ میں کبھی پیار سے، اپنے دل سے، اپنی روح سے اپنے رب کو یا اللہ کہہ کر نہیں پکارتا۔ تو اگر میرا رب میری ان نعمتوں کو دوام عطا کر دیتا کہ ٹھیک ہے، جسے آنکھ دے دی اب کبھی نہیں جائے گی، جسے کان دے دیا گیا کبھی نہیں جائے گا، جسے ناک دے دی گئی کبھی نہیں جائے گی، جسے عقل دے دی گئی کبھی ختم نہیں ہوگی، جس کے قدموں میں طاقت دے دی گئی ہمیشہ اس کے قدم طاقتور رہیں گے، جس کے بازوؤں میں قوت دے دی گئی ہمیشہ اس کے بازو طاقتور اور باقوت رہیں گے، اگر اس چیز کی گارنٹی مل جاتی تو آج سب کچھ ادھر پر ہونے کے باوجود ہم اتنے غافل ہیں۔ اگر ان سب کا گارنٹی کارڈ ہمارے پاس ہوتا تو ہم اس دوری کا اندازہ لگائیں، اس غفلت کا اندازہ لگائیں، اس بے توجہی کا اندازہ لگائیں جو آج ہم بندوں اور ہمارے رب کے درمیان ہوتی۔ کوئی انسان اپنے رب کو یا اللہ کہہ کر پکارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور ہم اپنے رب سے بھی دور ہو جاتے، جنت سے بھی دور ہو جاتے، نیکیوں سے بھی دور ہو جاتے، اور رب کے دشمن اور ہمارے دشمن شیطان سے قریب ہو جاتے، اور اس کے نتیجے میں جہنم سے بھی قریب ہو جاتے۔ لیکن جہاں رب نے نعمتیں دی وہیں ان نعمتوں کی حفاظت کا انتظام فرمایا، اور وہیں ہمارے لیے ایک بندہ مومن کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا شکر، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا۔ جہاں بہت ساری نعمتیں دی، اللہ نے اس امر کا بھی انتظام فرمایا کہ بندے میرا ذکر فراموش نہ کر جائیں، مجھ سے دور نہ ہو جائیں، مجھے فراموش نہ کر دیں، مجھ سے غافل نہ ہو جائیں۔ اس لیے کسی چیز کی گارنٹی نہیں دی بلکہ ہر چیز کو ادھر پر رکھا، اور مجھ سے دور نہ ہو جائیں اس لیے نہیں کہ اگر ہم اللہ سے قریب رہیں گے تو اللہ کا کوئی فائدہ ہے۔ کوئی بندہ کبھی یہ نہ سوچے ساری کائنات بھی اگر یکجا ہو جائے اور ساری کائنات کی طاقتیں، توانائیاں، ساری موجودات اور ساری مخلوقات اگر اکٹھا ہو کر یہ چاہے کہ ہم رب کو ذرہ برابر کوئی فائدہ پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے، ذرہ برابر نقصان پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے۔ تو ہمارا کریم اور رحیم رب اگر ہمیں اپنے قریب بھی کرتا ہے، اگر ہمیں اپنی یاد بھی دلاتا ہے، اگر ہماری غفلتوں کو دور بھی کرتا ہے، اگر ہماری بے توجہیوں سے پردہ بھی ہٹاتا ہے، تو صرف اس لیے کہ اس سے قریب ہونے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس میں بھی ہم بندوں ہی کا فائدہ ہے۔ اور حقیقت میں یہی ایک نعمت ہے، اللہ کی یاد، اس کا ذکر، اس کی طرف توجہ، اس کی حمد، اس کی ثنا، اس کی تعریف، یہی ایک نعمت ہے جس کی بنیاد پر ہم ان ساری نعمتوں کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی نعمتوں کا احساس اور شعور عطا فرمائے، اور ان نعمتوں کو راستہ بنا کر منزل معرفت تک ہمیں پہنچائے، اور اس کے ذریعے اپنا قرب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔